السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ و تفسیر کورس کی ہماری آج کی 7ویں کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے نام، اس کی خصوصیات اور اس کے فضائل، اور اسی کے ساتھ حمد کی تعریف اور شکر کا اور حمد کا فرق اور شکر کے حوالے سے مزید گفتگو ہم نے کی تھی۔ آج الحمدللہ رب العالمین میں جو کلمہ الحمدللہ اور رب العالمین کے جو خصوصیات ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لفظ الحمدللہ، اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کے فوائد ہیں، قرآن و حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں ان کو سننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، افضل الدعاء الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنا یہ سب سے افضل دعا ہے۔ اس کو افضل الدعاء قرار دیا گیا کہ انسان جتنی بھی دعائیں کرتا ہے ان دعاؤں میں سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے، اس لیے کہ دعا کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے جو آداب سکھائے ہیں ان میں 3 باتیں بنیادی طور پر شامل ہیں۔ پہلی چیز، سب سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، جو کہ حمد سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، یعنی درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا بیان کرے، اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، بلکہ اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں بھی سب سے بنیادی چیز تو اللہ کی حمد ہے۔ جس دعا میں حمد نہ ہو وہ دعا ہی نہیں ہے، دعا قبول ہی نہیں ہوگی، اسی لیے اس کو افضل الدعاء قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے الحمدللہ کہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، کسی بھی نعمت پر الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو آیت مبارکہ کا یہ جو پہلا جملہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بے شمار نعمتیں عمومی ہوں یا خصوصی ہوں ہوتی رہتی ہیں، تو عمومی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا بندے کے لیے ضروری ہے، اور خصوصی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی بندے پر ضروری ہے۔ تو شکر کے ادا کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دینے والی اس نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن سب سے افضل لوگ وہ ہوں گے جو حمادون ہوں گے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح حدیث کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ افضل العباد یوم القیامت الحمادون، او کما قال علیہ السلام، بندوں میں سب سے بہترین بندے قیامت کے دن وہ ہوں گے جو حمادون ہوں گے۔ حمادون دنیا میں بہت زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اتنی حمد بیان کرنے والے، اتنی حمد بیان کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو حمادون کے نام سے اٹھائے گا کہ یہ حمد بیان کرتے رہنے والے اللہ کے ایک نمایاں بندے ہیں۔ اور بھی بندے حمد بیان کرنے والے تو بہت سارے ہوں گے، بے شمار ہوں گے، لیکن کچھ لوگ خصوصیت کے ساتھ بکثرت اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ حمادون کے نام کے ساتھ قیامت کے دن نمایاں کر کے اٹھائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کسی بھی نعمت پر الحمدللہ کہنا اس نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی نعمت کرتا ہے، کوئی اسے بطور نعمت کوئی شے عطا کرتا ہے اور بندہ اس کے اوپر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کا الحمدللہ کہنا اس دی ہوئی نعمت سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو کچھ بھی دینا یہ تو ظاہر ہے اس کے اختیارات میں سے ایک اختیار ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے تو ایک عام سی بات ہے کہ کسی کو کچھ دے دے، لیکن بندے کا اس میں پلٹ کے الحمدللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو اس نعمت سے زیادہ افضل ہوتا ہے، زیادہ قیمتی محسوس ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی توفیق کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے بھی زیادہ افضل نعمت ہے جو اللہ نے بندے کے اوپر کی ہے۔ ایک تو وہ چیز اللہ نے بندے کو عطا کی، بندے نے پلٹ کر الحمدللہ کہا، یہ الحمدللہ کہنے کی جو توفیق ہے یہ اس نعمت سے زیادہ بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اسی لیے الحمدللہ کہنا نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں تو دیتا ہے لیکن پلٹ کر کبھی بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ ترازو سے مراد کون سا ترازو ہے؟ یہ ترازو سے مراد قیامت کے دن کا وہ نامہ اعمال کا ترازو ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے نامہ اعمال تولے گا۔ یہ ترازو بہت ہی عظیم الشان ہے اور کبھی نہ بھرنے والا ہے۔ انسان ساری زندگی بھی نیک اعمال کرتا رہے تو یہ ترازو نہیں بھر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے اپنے بندوں پر اور اس کا بڑا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ترازو کو بھرنے کے لیے بندوں کو کچھ ایسے اذکار سکھائے ہیں، کچھ ایسے اعمال سکھائے ہیں جن کے ذریعے سے بندہ ان اعمال کے کرنے سے اس ترازو کو بھی بھر سکتا ہے۔ ان اعمالوں کا اس قدر حجم ہے، ان اعمالوں کا اس قدر وزن ہے کہ وہ ترازو کو بھی بھر دیں گے۔ تو ان اعمال میں سے ایک عمل الحمدللہ کہنا بھی ہے۔ یہ محض ایک الحمدللہ ایک چھوٹا سا جملہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے، چند حروف ہیں اس کے، لیکن اس کی افادیت اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ قیامت کے دن بندے کے اس نامہ اعمال کے ترازو کو بھر دے گا، جس کو بھرنے کے لیے انسان کی پوری زندگی کے نیک اعمال بھی ناکافی ہوں گے۔ اسی طرح الحمدللہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بیٹے کو یا اس کی اولاد کو فوت کر دیتا ہے، اس کے بچپنے کی ہی حالت میں پیدا ہوا، ابھی نیا نیا پیدا ہوا تھا، پیدا ہونے کے بعد کچھ وقت اس نے دنیا میں گزارا، اللہ کی مشیت اس کی موت کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی۔ اب ظاہر ہے ہر والدین پر اس کی اولاد کا اس طرح سے فوت ہو جانا شدید ترین غم کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے میں بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، منہ سے ناشکری
اور اللہ تعالیٰ پر الزامات لگانے کے، کفر کے طرح کے کلمات بھی ادا کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی قبیح جرم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن ایسے موقع پر ایک شخص اس قدر ایمان والا ہے، اس کے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس موقع پر بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ اپنے بچے کی وفات کے موقع پر الحمدللہ کہنا ایک بہت بڑے صبر کی علامت ہے، بہت بڑے ایمان کی علامت ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ اس قدر یہ فضیلت ہے اس خاص موقع پر، اس شدید غم کے موقع پر بھی الحمدللہ کہنے کی، کہ باوجود اس کے کہ غم بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی تعریف تو ہر حال میں اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ اللہ نے دیا تھا تب بھی اس کی تعریف تھی، اللہ نے لے لیا تب بھی اس کی ہی تعریف ہے۔ ایسے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو انعام یہ دیتا ہے، اس کے الحمدللہ کہنے سے خوش ہو کر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے اور اس گھر کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے بیت الحمد۔ یہ حمد بیان کرنے والے بندے کا گھر ہے۔ ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں؟ آج کل لوگ بڑا یہ سوال کرتے ہیں، ناشکری کی انتہاؤں پر پہنچے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے لوگ سوال کرتے ہیں جی اللہ کا شکر کس بات پہ ادا کریں؟ اپنے مسائل کو ذکر کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو ذکر کرتے ہیں، اپنے مشکل حالات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم ذرا دیکھیں، اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے ادا کریں کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کر کے ہم پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہ کرتا، ہماری قسمت میں یہ تخلیق نہ ہوتی انسانی شکل میں، تو اللہ رب العزت کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ہمیں پیدا کر سکتی۔ یہ پیدا کرنا، زندگی دینا، سانسوں کی روانی دینا، ایک جسامت دینا، اس کے اندر اتنی بے شمار نعمتوں کا رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ اس نے ہمیں چلتا پھرتا کھاتا پیتا رکھا ہے۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے انسان کے اوپر اس کی زندگی کے تعلق سے کی ہے۔ اس کا انسان کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں، زمین، چاند، سورج، پہاڑوں سمیت دنیا کی تمام چھوٹی بڑی مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا ہے تاکہ انسان ان مخلوقات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ آپ دیکھیں یہ زمین و آسمان کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، آسمان سے اوپر کی مخلوقات ہیں، آسمان کے ساتھ ملحق اس سے نیچے زمین سے اوپر مخلوقات ہیں، یہ فلکیات کا نظام، چاند، ستارے، اربوں خربوں کی تعداد میں یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے سیاروں کا رکھا ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں گردش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سورج کا ہر روز کے حساب سے نکلنا، چاند کا طلوع ہونا، اور یہ پہاڑ جو زمین پر اللہ تعالیٰ نے گاڑے ہیں، بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، جاندار ہیں، چرند پرند ہیں، دن رات کا نظام ہے، درخت ہیں، اناج ہیں، بوٹیاں ہیں، پھل ہیں، بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس زمین کے اوپر۔ تو یہ سب کس کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے؟ لا محالہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے یہ سب انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ہم جانور پر سواری کرتے ہیں یا یہ آج کل کی گاڑیاں وغیرہ ہیں ان پر ہم سواریاں کرتے ہیں، اگر یہ بگڑ جائے تو کسی انسان کی کنٹرول میں نہ آئے، اسی سے حادثات بھی ہو سکتے ہیں، اسی سے اموات بھی ہو سکتی ہیں، اسی سے بڑے بڑے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے جہازوں کو انسانوں کے تابع کر دیا، انسان ان کے ذریعے سے سفر کرتا ہے، بڑے بڑے فائدے اٹھاتا ہے۔ تو یہ کیا اللہ کی انعامات نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا انسان اپنی طاقت سے ان کو مسخر کر سکتا تھا اپنے لیے؟ اسی لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ان سب کو ہمارے مسخر کر دیا، یعنی ہمارے تابع کر دیا، اور ہم جب چاہیں جیسے چاہیں اس کا ہینڈل اور اس کا رخ جو ہے وہ کسی طرف بھی موڑ سکتے ہیں، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کھانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے جانوروں کو حلال کیا، ان جانوروں کو تم کھاؤ، ان میں تمہارا رزق ہے، ان کی چمڑے کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا کی دیگر مخلوقات جو بظاہر
ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بھی فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور انسانوں کے لیے بڑے فائدہ یوں ہیں کہ انسان ان فائدوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ کون سا جانور کس بیماری کو سلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس جانور کو پیدا کر کے انسان کے لیے نقصان دہ کسی چیز کو اس کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر، انسان اگر گنتا چلا جائے تو شاید اللہ کی مخلوقات کو وہ شمار نہیں کر سکتا، اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی انسان کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے سب کو مسخر کر دیا ہے۔ اسی طرح انسان کا اپنا وجود بھی سرتا پا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا مرقع ہے۔ ہم غور کریں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم اللہ کی نعمتوں میں کیا کچھ استعمال نہیں کر رہے۔ سر کے بال ہمیں اچھے لگتے ہیں، کون گنجا ہونا چاہتا ہے؟ جس کے بال نہیں ہوتے وہ لاکھوں روپیہ لوگ خرچ کر دیتے ہیں صرف بالوں کو لگانے کے لیے کہ سر پہ بال آ جائیں۔ گنج بند ہونا جو ایک عیب کی نشانی ہے۔ اسی طرح ہمارے سر کے اندر اللہ نے دماغ جیسی ایک عظیم الشان نعمت رکھی، جو سوچنے صلاحیت سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر کیا کچھ ایجاد نہیں کر لیتے، کیا کچھ اپنے لیے وہاں سے حاصل نہیں کر لیتے کہ جانور اور انسان کے درمیان فرق جو ہے وہ دماغ کے استعمال کا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، پھر آنکھیں ہیں، پھر کان ہیں، پھر ناک ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جسم کا اندرونی نظام ہے، یہ سارا اللہ کی نعمت کا سر چشمہ ہے۔ تو انسان کس کس نعمت کی ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ کی؟ اس کا اپنا وجود سراپا اللہ کی نعمت کا مرقع ہے، لہذا انسان کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انسان ساری زندگی سجدے میں بھی گزار دے تو اللہ تعالیٰ کی صرف دی ہوئی جو ایک نعمت آنکھ کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے، اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی شخص ہے ایسا جو اپنی زندگی کے اندر اگر اللہ نے اسے آنکھیں دی ہوں، دیکھتا ہو، دنیا کی کروڑوں روپے کے عوض اپنی ایک آنکھ کسی کو بیچ دے؟ کوئی ہے ایسا انسان دنیا میں جو کہے جی میرے پاس آنکھ نہیں ہے، میں تجھے 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں تو مجھے اپنی ایک آنکھ دے دے؟ جب ایک آنکھ کی قیمت کروڑوں روپے سے زیادہ ہے تو کیا یہ شخص کہنے کا اہل ہے کہ یہ کہے کہ میں اللہ کی کس نعمت پر شکریہ ادا کروں کیونکہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا؟ یہ آنکھ ہی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ خراب ہو جائے، نکل جائے، تو کیا اس کے بعد کوئی دوسرا ایسا ہے جو اس کی آنکھ کو دوبارہ صحیح کر سکے اور اس آنکھ جیسی کوئی اور آنکھ اسے لا کے اس کی آنکھوں میں لگا سکے اس کی جگہ پر؟ دین اسلام بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر مسلمان پر اس نعمت کا شکر بجا لانا فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں دین کی شکل میں جو یہ نعمت دی ہے اسلام کی صورت میں، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ایک چھوٹا سا اندازہ اس بات سے لگا لیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحابہ ایک وقت میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر ایک حلقے کے دوران، اور اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کی اس عظیم الشان نعمت پر جو اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل نے آگے بتایا ہے کہ مسجد میں چند لوگ بیٹھ کر اسلام جیسی عظیم الشان نعمت پر جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے جا کر کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں میں ان کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی اس نعمت پر صرف شکر ادا کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، کہ شکر ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شکر ادا کرنے والے کا ذکر فرشتوں میں بڑے فخر کے ساتھ کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری اس نعمت پر میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا ضرور کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت کی طرف ہدایت نصیب فرمائی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نصیب نہ کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس دولت سے مالا مال نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا کی، اس جنت میں جا کر بھی وہ اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو لہذا اسلام بھی ایک بہت بڑی ایسی نعمت ہے جسے اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے، تو اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے،
نہ کہ اپنے مسلمان ہونے پر کسی بھی قسم کی احساس کمتری کا شکار ہو یا اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے کافروں کے مقابلے پر کوئی کم تر محسوس کرے۔ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتا، لہذا شکر کا دامن ہمیشہ تھام کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، جیسا کہ ابھی ہم نے مختصراً ذکر کیا، یہ پوری کائنات ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں، خود ہمارا وجود اتنی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، انسان کس کس نعمت کا حساب لگائے گا، کس کس نعمت کو گن پائے گا؟ لہذا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کے تعلق سے مفسر قرآن علامہ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے تیسیر القرآن، اس میں انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ایک پیراگراف جو ہے لکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ سنائیں۔ انسان کا اپنا وجود اور اس کی مشینری، جو اللہ نے انسان کے جسم کے اندر جو ایک سسٹم بنایا ہے مشینری کے طور پر، یہ کائنات اصغر ہے، یعنی خود یہ ایک اپنی ذات میں ایک کائنات ہے۔ اس میں جو نشانیاں ہیں وہ کائنات اکبر کی نشانیوں سے کسی طرح کم نہیں۔ انسان کا معدہ ایک چکی کی طرح دن رات کام میں لگا رہتا ہے، جو غذا کو پیس کر ایک ملغوبہ تیار کرنے میں مصروف رہتا ہے، جب یہ فارغ ہو جائے تو اور غذا طلب کرتا ہے، جسے ہم بھوک کہتے ہیں۔ اس ملغوبے کی تیاری میں اگر پانی کی کمی ہو تو ہمیں پیاس لگ جاتی ہے اور ہم کھانے پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر چھلنی بھی ہے، جس سے چھن کر یہ ملغوبہ جگر میں چلا جاتا ہے، جہاں اچھالنے والی، دفع کرنے والی، صاف کرنے والی اور کھینچنے والی مشینیں اور قوتیں کام کر رہی ہیں۔ یہی دوسری اخلاط بنتی ہیں، فالتو پانی کو گردے پیشاب کے راستے سے خارج کر دیتے ہیں۔ قوت دافعہ فالتو مواد یا فضلے کو خارج کرنے کا کام کرتی ہے، اور جس طرح انسان کھانے پینے پر مجبور ہوتا ہے، اسی طرح رفع حاجت پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ یعنی ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے، انسان کھانے سے لے کر اور پینے سے لے کر جو اس کے جو عوامل ہیں، کچھ غذا ہے جو جسم کا حصہ بن جاتی ہے، کچھ غذا ہے جو اس کی نالیوں کے اندر چلی جاتی ہے، کچھ غذا ہے جو انسان قضاء حاجت کے ذریعے سے اور پیشاب کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے، جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے، اور اگر روکے تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ پھر انسان کے جسم میں اتنی باریک نالیاں ہیں جن کا سوراخ خوردبین یعنی دوربین کے بغیر نظر ہی نہیں آ سکتا۔ انہی کے ذریعے انسان کے جسم کے ہر حصے کو خون پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کا دل پمپ کا کام کرتا ہے، جو 1 منٹ بھی ٹھہر جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کا سانس لینا بھی ایک الگ پورا نظام ہے۔ سب سے زیادہ باریک آنکھ کے طبقے اور جھلیاں ہیں، جو ایسی لطافت کے ساتھ بنائی گئی ہیں کہ اگر ذرا سا فطور آ جائے تو بینائی جواب دے جاتی ہے۔ پھر سننے، سونگھنے، چکھنے، سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، چھو کر محسوس کرنے، سونے، جاگنے، بولنے اور دوسرے بے شمار افعال اس جسم کے نظام کا حصہ ہیں، جن میں سے ہر ایک پر غور کیا جائے تو آدمی حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ انسان کا جسم ابتدا ہی سے حکیموں اور ڈاکٹروں کی تحقیق کا مرکز بنا ہوا ہے، مگر اس کے بیشتر اسرار آج تک پردہ راز ہی میں ہیں۔ تو یہ مختصر سا ایک خاکہ انہوں نے بڑے جامع طریقے سے کھینچا ہے انسان کے اندرونی نظام کا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں اس کے جسم کے اندر۔ تو اب بھی اگر انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی کون سی نعمت کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، تو وہ صرف اپنے وجود پر ہی اگر غور کر لے تو شکر ادا کرنے کے لیے اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز علم کے اضافے کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں حواس خمسہ انسان کے جسم کا حصہ ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے حواس خمسہ۔ 5 ایسے حواس ہیں جن سے انسان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان کو ہم نے کلر تبدیل کر کے یہاں پر ان کی نشاندہی کی ہے۔ آنکھ اس میں شامل ہے، کان اس میں شامل ہے، ناک اس میں شامل ہے، زبان اس میں شامل ہے، اور لمس یعنی ہاتھوں سے چھو کر محسوس کرنا۔ یہ 5 حواس خمسہ ہیں انسان کے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو
یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے لیے سوچنے سمجھنے کی اور محسوس کرنے کی، اچھے برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پاتا ہے۔ شکر کے مقابلے پر ہے ناشکراپن۔ اب ناشکراپن کی کیا ہلاکت خیزی ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں، اس پر بھی کچھ باتیں ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ ہم جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہاں اللہ کی ناشکری سے بھی اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ تو ناشکراپن ایک بدترین عمل ہے، ناشکری کبیرہ گناہ اور اللہ کی ناراضگی کی موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزار بنو گے وہ تمہارے لیے اسی کو پسند کرے گا۔ یعنی شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ناشکری کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ناشکری سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ یعنی راضی نہیں ہونا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نظر میں یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے جو شخص ناشکری کرتا ہے۔ بندوں کو ناشکرہ بنانا شیطان کا بنیادی مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان سے متعلق بیان کیا ہے، شیطان نے یہ کہا تھا اپنے رب کے پاس قسم کھا کر کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں ہر صورت ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور بائیں طرفوں سے آؤں گا اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ یعنی شیطان کا وار دیکھیں اور شیطان کی محنت دیکھیں اس بندے کے لیے کہ اللہ کے بندے کو ناشکرہ بنانے کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے، کہ شیطان سامنے سے آ کر بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ ناشکرہ بنے۔ سامنے سے وار کامیاب نہیں ہوتا تو پیچھے سے آتا ہے، پیچھے سے کامیاب نہیں ہوتا تو دائیں سے آتا ہے، دائیں سے نہیں ہوتا تو بائیں سے آتا ہے۔ چاروں طرف سے انسان کو گھیر کر شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندہ ناشکرہ بن جائے۔ لہذا شیطان کی ساری کوششوں کا حاصل بندوں کو ناشکرہ بنانا ہے۔ تو لہذا بندے شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں، اللہ کے ناشکر نہ بنیں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کے نیک اور مخلص بندے بنیں، تو شیطان کا وار کبھی بھی ان کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنے والے دنیا و آخرت میں خسارے سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں۔ ایک کنارے پر کرنے سے کیا مراد، معنی یہ کہ اپنے مفاد کے طور پر کرتے ہیں، یعنی ایک ایسے کنارے پر جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے۔ اگر ان کا مفاد ہوگا اللہ کی عبادت کرنے میں تو اللہ کی عبادت کریں گے، اگر ان کا مفاد نہیں ہوگا اللہ کی عبادت کرنے میں تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کریں گے۔ پھر اسے اگر کوئی بھلائی پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں کسی آزمائش میں ڈال دے تو منہ پھیر کر الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور ایسے لوگوں کی آخرت بھی خسارے میں ہے۔ یعنی مفادات کے طور پر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے کوئی چیز طلب کی، مل گئی، بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے جی اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ اور اگر بندے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول نہیں کیا، وہ چیز عطا نہیں کی، تو ناشکرہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا، میں تو پریشانی میں آ گیا، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، تو لہذا اب یہ بندہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بلکہ ایسے شخص کی عبادت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ضائع کر دے گا اور آخرت میں بھی ایسے شخص کو خسارہ اٹھانے والوں میں اللہ تعالیٰ شمار کرے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی مفاد کے تحت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے خیر کی، بھلائی کی، نعمت دی تو عبادت کی، اور نہیں دی تو عبادت چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر قسم کے مفاد سے بالا تر ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں اس کے حکم کے تحت ہونی چاہیے، نہ کہ کسی مفاد کے تحت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنے والے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ وہی آیت جو ہم نے ابھی پچھلے صفحے میں بھی پڑھی تھی۔ اور آپ کے رب نے، تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک
میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو جہاں شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے، تو وہیں ناشکری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب میں بھی ان کو گرفتار کر سکتا ہے، اور عذاب بھی بڑا سخت ہوگا جو ناشکری کے بدلے میں بندوں کے اوپر آئے گا۔ اسی طریقے سے ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین کر اس کی جگہ بری چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک قوم کی مثال بیان فرمائی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن اور سکون سے رہتی تھی، اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے وافر میں مقدار میں پہنچتا تھا۔ پھر اس قوم نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کرتوتوں کا مزہ انہیں یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ دو چیزیں اللہ نے پہلے عطا کی تھی، امن اور سکون، آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، امن بھی تھا ان کے پاس اور اطمینان سکون بھی تھا، اور ہر طرف سے اللہ کا رزق ان کے پاس آیا کرتا تھا، بھوکے نہیں ہوتے تھے، وافر مقدار میں مال موجود تھا، رزق کی فراوانی تھی۔ لیکن انہوں نے جب اللہ کی اس ناشکری کی نعمتوں کے باوجود، تو پھر اللہ رب العالمین نے رزق کی بھی ان سے تنگی کر دی، رزق چھین لیا واپس، اس کے بدلے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے بھوک دے دیا، اور امن اور سکون کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا۔ تو لہذا دو نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دو بری چیزیں عطا کر دی، ایک بھوک اور ایک خوف۔ تو یہی نقصان ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے واپس چھین لیتا ہے، اور اس کو اور زیادہ برائیوں میں، بری چیزوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی طرح شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اکثر بیویاں جہنم میں جائیں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی، اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی ان کے خیال میں کوئی بات ان کو ناگوار گزر جائے تو فوراً کہہ دیتی ہیں کہ جی میں نے تجھ سے تو کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یعنی خاوند جو اتنی محنت ان کے لیے کرتا ہے، اتنا انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اچھے طریقے سے انہیں رہن سہن مہیا کرتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جائے، کوئی بات پوری نہیں کر پایا، بیوی کے مزاج کے خلاف ہو گئی، اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر پایا وقت پر، تو فوراً سے ناشکری کرتی ہیں، اور ناشکری بھی پھر ایسی کرتی ہیں کہ اس کی پچھلی ساری محنت پہ پانی پھیر کر کہتی ہیں جی تو نے تو کبھی مجھے خیر دکھایا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ سے تیرے گھر میں آ کے جب سے آئی ہوں تب سے تکلیفوں میں ہی ہوں۔ تو ایسی ناشکری کی وجہ سے جو عورتیں اپنے خاوندوں کی کرتی ہیں، ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا، اور جہنم ایسی عورتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین کا اب تک کا سارا یہ معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچنا، ان دونوں کے تعلق سے ہم نے بیان کیا ہے۔ رب العالمین، الحمدللہ کا دوسرا حصہ رب العالمین۔ رب کا معنی اور مفہوم۔ رب کا معنی مختصراً تو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے ترجمے کے ساتھ۔ رب کے معنی میں بنیادی طور پر 4 خصوصیات شامل ہیں۔ ان میں سے ایک خالق ہونا ہے، دوسرے نمبر پر مالک ہونا ہے، تیسرے نمبر پر رازق ہونا ہے، اور چوتھے نمبر پر مدبر ہونا ہے۔ 4 خصوصیات مل کر رب بنتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان 4 خصوصیات کا حامل ہے، اور چاروں خصوصیات اس کے ربوبیت کی جو صفت ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے وہ ان 4 خصائص کا مجموعہ ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر یہ فرمان ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فرامین موجود ہیں۔ ہم نے خلاصے کے طور پر ایک جامع دلیل یہاں ذکر کی ہے۔ ربوبیت کے 4 خصائص کی جامع ترین دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور یہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ سے سوال کرتے ہوئے اپنی ربوبیت کے تعلق سے جو تذکرہ کیا ہے اس میں اپنی ربوبیت کی چاروں خصوصیتیں ذکر فرمائی ہیں۔ من یرزقکم من السماء والارض، یہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تعلق سے اس کا رازق ہونا۔ یملک السمع والابصار، دوسری صفت ربوبیت کے تعلق سے مالک ہونا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، تیسری صفت اس کی ربوبیت کے تعلق سے خالق ہونا۔ اور یدبر الامر، چوتھی صفت ربوبیت کے تعلق سے اس کا مدبر کل کائنات ہونا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیتے ہیں، باقی تو تین واضح ہیں۔ رزق دینے والا آسمان سے زمین سے اللہ تعالیٰ ہے، انسان کی سماعت ہو یا بصارت ہو یا کائنات کی ہر شے، ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مثال کے طور پر صرف دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کی اہمیت کے تعلق سے، ایک کان اور ایک آنکھ، جس کا بھی ہم نے مختصراً ذکر کیا ہے کہ یہ نعمتیں کس قدر قیمتی ہیں انسان کے جسم میں۔ اور یدبر الامر کا معنی، اس کا بھی انشاءاللہ ہم آگے بھی تذکرہ کریں گے، اس کے معنی کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، سادہ سی مثال تو یوں آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ایک انڈا پیدا کرتا ہے۔ اب انڈا ایک مردہ ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، نکلا کس سے ہے؟ مرغی سے، مرغی زندہ ہے، زندہ سے مردہ کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ اب انڈے کے اندر اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، مرغی کے حوالے کر دیا جائے، اسے استعمال نہ کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مردہ کے اندر ایک نئی جان پیدا کر دیتا ہے جو چوزے کی صورت میں نکلتی ہے۔ زندہ سے نکالا مردے کو، پھر مردہ سے نکالا پھر ایک زندہ کو، تو یہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اس کا سادہ معنی تو یہی۔ باقی انسان کی اور کائنات کی ہر مخلوق کی تخلیق اسی انداز سے ہوئی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے اور پانی سے، نہ مٹی کے اندر کوئی جان ہے نہ پانی کے اندر کوئی جان ہے، مٹی بھی مردہ ہے، پانی بھی مردہ ہے۔ مردے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زندہ انسان کو، پھر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا پانی کے قطرے کا۔ اب پانی کا وہ قطرہ بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے۔ پھر اس قطرے سے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کے ذریعے سے ایک اولاد کو پیدا کیا، آگے کے مراحل کو سے گزارنے کے بعد ایک جیتی جاگتی جان کو انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور یہی تمام مخلوقات کا سسٹم ہے، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پیدا کرتا ہے۔ مردہ سے زندہ پیدا ہوا، پھر زندہ سے پھر مردہ پیدا ہوا، پھر مردہ سے پھر زندہ پیدا ہوا۔ تو یہ ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اپنی اسی طریقے سے رکھی ہے، جو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی کا یہ معنی ہے۔ اب رب کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے یہ ذکر کر دیا کہ پیدا کرنے والا، یہ اس کا سادہ ایک معنی اس کے اندر داخل ہے۔ پالنے والا، تربیت کرنے والا، مالک، اس کو بھی رب کے معنی میں یہ آتا ہے۔ سردار، ایسا سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو، ضروریات کو پورا کرنے والا، احکامات کو صادر کرنے والا۔ یہ سارے معنی رب کے معنی اور مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ رب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ہم نے پہلے یہ بات بیان کر دی، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی جو اللہ تعالیٰ کے نام آئیں گے وہ اس کے صفات میں شامل ہوں گے، اس کے ذاتی نام نہیں ہوگا، صفت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ تو رب بھی ایک صفت ہے، جس طرح الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسی طریقے سے رب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اس صفت کا استعمال بھی بغیر اضافت یا نسبت کے کسی انسان کے لیے جائز نہیں، یعنی کسی کو براہ راست یہ کہنا کہ رب ہونا، کہ یہ رب ہے،
اگرچہ اس کے اندر رب ہونے کی خصوصیت شامل ہو، مثال ہے تربیت کرنے والا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے جسے ہم مربی کہتے ہیں، پالنے والا کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے، ماں اپنی اولاد کو پالتی ہے، اسی طریقے سے ظاہری معنی کی مالک کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ظاہری معنی کی بنیاد پر بھی ہم کسی کو رب نہیں کہہ سکتے، ہاں اس کی نسبت اگر ہو اس کام کی طرف جس کی وجہ سے ہم اس کو رب کہہ رہے ہیں تو پھر اس اعتبار سے جائز ہے، جیسے رب الدار یعنی گھر کا مالک، ہم کہتے ہیں اس گھر کا مالک جو ہے فلاں شخص ہے، اس میں یہ لفظ رب کا استعمال اضافت کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نسبت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جی فلاں شخص جو اس گھر کا مالک ہے۔ عبد الرب، رب کا بندہ، تو یہ نسبت نام رکھنا اس طریقے سے تو جائز ہے کہ رب کا بندہ ہے، براہ راست رب کہنا کسی کو جائز نہیں۔ البتہ کسی بھی شخص، والد یا استاد سرپرست کو مربی ہم کہہ سکتے ہیں، تربیت کرنے والا مربی کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، استاد بھی ہو سکتا ہے، والد بھی ہو سکتا ہے، کوئی سرپرست بھی ہو سکتا ہے، مربی کہنا جائز ہے، رب کہنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی نسبت نہ لگی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ایک مختصر سا اصول یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت با کمال ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف میں مکمل طور پر با کمال ہے، اس کی صفت کے کمال میں کوئی بھی ہستی دنیا کے اندر کسی بھی شکل میں ہو اللہ تعالیٰ کی شریک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پیدا کرنے والا نہیں، دنیا میں ایجاد کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس جیسی پیدا کرنے والا، اس کو کمال تک پہنچانے والا اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کی ظاہری ایجادات کرنے سے بندہ رب نہیں بن جاتا، رب اللہ تعالیٰ ہی رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پالنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مالک سردار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی احکامات صادر کرنے والا یعنی شریعت ساز نہیں ہے، یہ مدبر کا معنی ہے، احکامات صادر کرنے والا اور کائنات کے نظام کو اپنے حکم کے تحت جیسے چاہے اپنی مرضی کے مطابق چلانے والا، اپنی منشا کے مطابق چلانے والا، لوگوں کو احکامات دینے والا، شریعت کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہ صفت رب کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے، یعنی شریعت ساز جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دنیا میں کسی شخص کو اختیار نہیں کہ وہ کوئی شریعت سازی کرے۔ العالمین، الحمدللہ رب العالمین کا یہ آخری حصہ ہے العالمین۔ مختصراً تو ہم نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کے ترجمے میں تمام جہاں، اس پوری کائنات یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی جہاں ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ العالمین میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کمال ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد نہ صرف ان کو پالتا ہے بلکہ ایک ہی وقت میں ان کی تمام ضروریات کو ان کے مطابق بھی حل کرتا ہے۔ ہر مخلوق کی ضرورت اجتماعی طور پر دوسری مخلوق سے جدا ہے، اور ہر مخلوق میں سے انفرادی طور پر ہر ایک کی ضرورت دوسرے سے جدا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کمال ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کسی بھی مخلوق کی کسی بھی ادنا سی ضرورت کو پورا کرنے سے نہ صرف یہ کہ غافل نہیں ہوتا بلکہ ضرورت کو پورا کرنے سے عاجز بھی نہیں آتا۔ یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا العالمین کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اس پوری کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے، اس کا اصل گنتی بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے، اتنی مخلوقات ہیں۔ پھر ہر مخلوق کی ایک ضرورت ہے، ہر مخلوق کی ایک ضرورت ہے، اور کیا ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ضرورت ہے، اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو۔ اجتماعی طور پر بھی ہر جو انسان ہے اس کی اپنی ضروریات ہے، کھانا پینا ایک اجتماعی ضرورت ہے ہماری، رہن سہن یہ ہماری اجتماعی ضروریات ہیں، لیکن کچھ ہماری انفرادی ضروریات بھی ہیں۔ اب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اس کی انفرادی ضرورت ہے، کسی شخص کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کسی کی کوئی ذاتی کوئی پریشانی ہے، اس کی اپنی انفرادی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف تمام مخلوقات کی اجتماعی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، ان کو خیال کرتا ہے، انہیں وہ چیز عطا کرتا ہے جو ان کی ضرورت کی ہوتی ہے، بلکہ انفرادی طور پر بھی ہر مخلوق کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے اس کو ادا کرتا ہے۔ چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ذکر کی، سورۃ النمل جس کا نام ہی نمل اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے نام پر رکھا ہے،
سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب قحط سالی ہوئی اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے ان کی جو رعایا تھی ان کو حکم دیا کہ کھلے میدان میں چلو، ہم اللہ تعالیٰ سے استسقاء کرتے ہیں، یعنی بارش کی دعا کرتے ہیں، بارش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہماری جو قحط سالی ہے بارش کے نہ ہونے سے وہ ختم ہو جائے۔ تو راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا انہوں نے ایک چونٹی جو ہے اپنے دونوں پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کر رہی تھی پہلے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ وہ مخلوقات کی زبانوں، دیگر مخلوقات کی زبانوں کو بھی سمجھتے تھے، چرند پرند کی زبانوں کو بھی وہ سمجھتے تھے، اور ان سے انہی کی زبانوں میں ہم کلام بھی ہوا کرتے تھے۔ تو چونٹی کی بات کو سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور وہ چونٹی کہہ رہی تھی اپنے ساتھیوں سے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے تمہیں اپنے پیروں تلے روند دے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ چونٹی بھی اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر رہی تھی، اپنے دونوں پیروں کو اپنے آسمان کی طرف، اللہ کی طرف اٹھا کر، آسمان کی طرف اٹھا کر بارش کی دعا کر رہی تھی۔ اس چونٹی کی ضرورت بھی پانی تھی، اور سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی ضرورت بھی پانی تھی، ان دونوں کی ضرورت مشترک تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے انداز سے دعا کرنے کی ٹھانی۔ چونٹی نے پہلے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی دعا سے سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم پر پانی نازل فرما دیا، بارش نازل فرما دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مخلوق کی اپنی ضرورت ہے، اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ سے طلب کرتی ہے، تو لہذا اللہ رب العزت کسی بھی مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے سے نہ صرف یہ کہ ان میں غافل نہیں ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ چونٹی کی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان سے عاجز بھی نہیں آتا۔ ہم 2-4 کام اگر ہمارے سر کے اوپر ایک ساتھ پڑ جائیں تو ہم بے بس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کون سا کام پہلے کروں، کون سا بعد میں کروں، ایک ساتھ ساری مصروفیات اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کے کمال یہ ہیں کہ وہ ان ساری مخلوقات کو ایک ہی وقت میں ضرورت کو پوری کرنے سے کبھی بھی عاجز نہیں آتا، تھکتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے کہ وہ ساری مخلوقات کو نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد اس نے ان کو لاوارث تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اور ان کو پالتا بھی ہے، ان کو پوستا بھی ہے، ان کی ہر چیز کو انہیں جو ضرورت ہوتی ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہماری آج کی کلاس سے مکمل الحمدللہ رب العالمین کے تعلق سے۔ انشاءاللہ آگے کلاس میں ہم الرحمن الرحیم اور آگے کی جو آیات ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔